الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. میرے محترم بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں چھوٹی اور آسان ترین سورت کے فضیلت، یعنی سورت اخلاص کی فضیلت اور اہمیت۔ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے میری ویڈیو فل واچ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کے سامنے سر جھکائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے صغیرہ اور کبیرہ گناہ دونوں کی معافی مانگیں اور توبہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں اور تمام بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ سب نے چھوٹے گناہ جو ہو جاتے ہم سے سرزد، ابھی مجھ سے ہو گیا تو فوراً اس کی ہم مدامت کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہم سے کام ہو گیا، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اور یہ بھی اپنے دل میں عقیدہ بنا لو کہ آگے یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اپنے دل کو برے اثرات سے بچائیے، برے کاموں سے بچائیے۔ دل وہ چیز ہے جس تمام جسم کی اعضاء کو جوڑے ہوئے ہے۔ اصل چیز تو دل ہوتی ہے۔ جب دل میں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور محمد مصطفیٰ کا محبت ہو، درود پاک کی فضیلت ہو، تو پھر اس دل پر صرف نور ہوتا ہے اور کچھ نہیں باقی رہتا۔ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ذاکر بنائیے۔ اپنی مشکلات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر تو دیکھیے اور اپنی پریشانی کو کہہ دیجیے کہ تم تو کیا ہو، میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ بہن بھائیوں کے لیے بہت پیارے وظائف لے کر آتی ہوں اور پیاری باتیں ہدایت کی اصلاحی بیان ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے اصلاحی بیان میں لے کر آئی ہوں سوتے وقت قدم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات بستر پر جب تشریف فرما ہوتے تو اپنے ہتھیلیوں کو جمع فرما لیتے، پھر ان میں دم فرماتے، ان میں قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر ان ہتھیلیوں کو اپنے جسم پر پھیرتے جہاں تک ممکن ہوتا۔ آغاز سر مبارک سے اور چہرہ مبارک سے اور جسم کی اگلے حصے سے فرماتے، ایسا 3 مرتبہ فرماتے۔ بخاری صحیح میں آیا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے بھی اس دم کو روزانہ کرنا ہے۔ سوتے وقت اپنے بچوں پر بھی پھونک مار دیں، اپنے اوپر بھی ہاتھ پھیر لیں۔ اور آگے آپ کو بتا رہی ہوں فراخی رزق کا مجرب عمل۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی غربت اور تنگدستی کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہونے لگو تو پہلے سلام کرو، خواہ گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام بھیجو اور ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھو۔ چنانچہ اس شخص اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر روزی کشادی کر دی، جس سے اس کا فقر و فاقہ دور ہو گیا، بلکہ اس سے برکت ہو گئی اور پڑوسی رشتہ دار بھی اس سے فیضاب ہونے لگے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں،
آپ نے بھی ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ آپ کو میں روزانہ بتاتی ہوں کہ اسوہ حسنہ اپنائیں اور تقوی اختیار کریں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں اور سچ بولیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا ایمان پکا اور پختہ ہونا چاہیے۔ جب ایمان پکا اور پختہ ہے تو پھر کوئی نہ اس دنیا میں کسی چیز کی فکر ہو، نہ اور آخرت میں، کیونکہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اور محمد مصطفیٰ ہیں ہمیں سنبھالنے کے لیے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوتا جو ہم سے اتنا پیار کرے۔ ماں کتنا پیار کرتی ہے، لیکن میرا اللہ 70,000 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس حدیث کے مطابق گھر میں اس طرح داخل ہوں، گھر میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی شخص موجود ہو تو یہ بھی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ میں آپ کو فراخی رزق کا وظیفہ بتا رہی ہوں۔ اگر خالی ہو تو یہ کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد یہ کہیں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس کے بعد یہ کہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں نے آپ کو فراخی رزق کی جو وظیفہ تھا بتا دیا۔ بے مثال صورتیں ہوتی ہیں، بے مثال وظائف ہوتے ہیں، بے مثال استغفار ہوتے ہیں۔ ہر ایک لفظ جوڑ بجوڑ اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں نبی پاک سے جوڑ دیا۔ اسی لیے ہمیں ایسی کتب خانے سے پیاری کتابیں لینی چاہیے اور ان کا اکیلے بیٹھ کر مشاہدہ کرنا چاہیے۔ اپنے وقت کو ضیاع نہ کریں کہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ مشاہدہ کریں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں سمجھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ صبح ہم نے کون سا اچھا کام کیا تھا اور شام کو ہم نے کون سا اچھا کام کیا۔ سوتے وقت آپ یہ یاد کریں کہ ایک دن ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ایک پیالہ ہے، بھرا ہوا موت کا پیالہ، اس سب نے چکھنا ہے۔ جو وفات پا چکے ہیں وہ چکھ چکے ہیں، جو ابھی حیات ہیں انہوں نے چکھنا ہے۔ ہم سب نے پتہ پھر چلے گا جب قبر ہوگی۔ قبر بہت تاریخی ہوتی ہے، اس لیے آپ نے اپنے نام و اعمال ابھی سے سدھار لیجئے، اللہ تعالیٰ سے صلح کر لیجئے تاکہ آپ کی قبر کشادہ ہو جائے اور اس میں روشنی ہی روشنی ہو، جنت کی روشنی ہو، فرشتے اس پر چھاؤں کیے ہوئے ہوں اور آپ کو جنت کی طرف ایسے راہ کھلے ہوئے ہوں کہ آپ سیر کر کے واپس آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، سورۃ اخلاص پڑھنے پر بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا یہ شخص شرک سے بری، اور دوسروں کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا اس شخص کی مغفرت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے وظائف ہوتے ہیں، آپ کرنے والے بنے، پورا کرنے والا میرا اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں بہت ہی یہ مشکل سے وظائف بناتی ہوں اور اچھی باتیں آپ تک پہنچاتی ہوں۔ آپ سے روزانہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ میرا واچ ٹائم پورا ہو اور میری بھی ضرورت پوری ہو۔ آج کل کے دور میں انسان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، آپ خود دیکھ رہی ہیں حالات کیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان کے لیے زندگی گزارنا، 2 ٹائم کا کھانا کھانا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ ہر ایک انسان کوئی نہ کوئی کام کرتا رہے تو اس کا گھر کا جو نظام ہے وہ صحیح چلتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ جو میرے پاس علم ہے وہ آپ تک پہنچاتی ہوں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ملے اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور مجھے اس کا صلہ اس دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی۔ جس طرح آپ تھوڑی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں، اس کا آپ مجھ سے کوئی ایک لفظ جو مجھ سے سیکھ لیتے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ اس کا ثواب مجھے مل جاتا ہے۔ اگر آپ آگے شیئر کریں گے، اگلے لوگوں نے جو ہی کوئی ایک لفظ سیکھ لیا تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آگے زیادہ
سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب لائک اور شیئر کریں۔ جو کر چکے ہیں سبسکرائب، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں کے لیے جو روزانہ دعا کرتے ہیں، پوری امت مسلمان کے لیے ہاتھ جوڑ لیں، دعا مانگ لیں۔ پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اے میرے مالک، اے رحمان و رحیم، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اولاد نہیں ہے تو اولاد نورین عطا فرما۔ اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری بیٹی کے لیے بھی لمبی زندگی کی اور صحت مند زندگی کی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔